مصر کے ایک قصبے میں ایک بوڑھا حکیم رہتا تھا جو اپنی انوکھی پہچان کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کسی بھی حاملہ عورت کے دوپٹے کو سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اپنے گھروں کی خوشخبری معلوم کرواتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی بتائی ہوئی بات ہمیشہ سچ ثابت ہوتی۔ اگر وہ کسی عورت کے بارے میں کہتا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو وقت آنے پر واقعی بیٹا ہی پیدا ہوتا، اور اگر وہ کہتا کہ بیٹی ہوگی تو بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ لوگ اس کی اس کرامت پر حیران رہ جاتے اور خوشی کے عالم میں اسے بڑے بڑے تحائف اور انعامات پیش کرتے، لیکن حکیم کی عادت نرالی تھی، وہ کبھی بھی کوئی تحفہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی زبردستی بھی دینے کی کوشش کرتا تو وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب ہماری بستی کے مدرسے کے بچوں کو دے دو تاکہ ان کی پڑھائی میں رکاوٹ نہ آئے۔ یوں وہ اپنی زندگی سادگی سے گزارتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اب صرف کہرہ ہی نہیں بلکہ سکندریہ، منصورہ، دمشق اور حلب جیسے بڑے شہروں میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چونکہ اس کی جھونپڑی کہرہ کے بڑے بازار کے قریب تھی، اس لیے جب مختلف علاقوں کے قافلے آتے تو مسافروں کو اس حکیم کے بارے میں ضرور بتایا جاتا۔ تاجر اپنی بیویوں کے دوپٹے حکیم کے پاس لے آتے اور وہ ایک نظر ڈال کر فیصلہ سنا دیتا۔ جب ان کی واپسی پر اس کی بات سچ ثابت ہوتی تو وہ جہاں جہاں جاتے اس بوڑھے بزرگ کی تعریفیں کرتے۔ یوں ایک معمولی جھونپڑی میں رہنے والا یہ حکیم پورے مصر بلکہ دور دراز شہروں تک پہچانا جانے لگا، اور لوگ اب مزید یقین کے ساتھ اس کے پاس آنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور جس طرح بوڑھے حکیم کی شہرت بڑھتی گئی، اسی طرح ارد گرد کے دوسرے حکیموں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی بھڑکتی گئی۔ شروع میں وہ دبے لفظوں میں اس پر بات کرتے رہے، مگر جیسے جیسے لوگ ان کے پاس آنا چھوڑتے گئے، ان کی پریشانی بڑھتی گئی۔ معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بڑے بڑے حکیموں نے ایک روز باقاعدہ جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس جرگے میں نہ صرف قاہرہ شہر کے حکیم شریک ہوئے بلکہ سکندریہ، دمشق اور حلب جیسے بڑے شہروں سے بھی حکیم آن پہنچے۔ وہ سب ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہوئے تھے، کسی نہ کسی طرح اس بوڑھے کو شرمندہ کیا جائے، اس کی حقیقت کھولی جائے اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ جرگے میں بیٹھے ہوئے ایک حکیم نے غصے سے کہا، یہ بوڑھا ہماری روزی پر لات مار رہا ہے۔ ہم برسوں سے مریضوں سے فیس لیتے آئے ہیں۔ جب کوئی عورت بچہ جنتی ہے اور ہمارا بتایا سچ ثابت ہوتا ہے تو وہ خوشی میں مزید انعام بھی دیتی ہے، لیکن جب سے یہ بزرگ مشہور ہوا ہے ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بغیر پیسے لیے بتا دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں فیس لیں؟ باقی سب نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ ہر چہرے پر غصہ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ کافی بحث کے بعد آخر کار یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اس بوڑھے کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک چال کھیلی جائے۔ طے یہ ہوا کہ ایک دوپٹہ اس کے پاس لے جایا جائے گا، مگر وہ دوپٹہ کسی حاملہ عورت کا نہیں ہوگا، اسے بازار سے نیا خریدا جائے گا اور پھر کسی گھوڑی کے جسم پر لپیٹ دیا جائے گا تاکہ اس پر جانور کی خوشبو رچ بس جائے۔ 2-3 دن کے بعد وہی دوپٹہ حکیم کے پاس لے جا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ جس عورت کا یہ دوپٹہ ہے اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ تمام لوگ اس ترکیب پر متفق ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب حکیم یہ سنائے گا کہ بچہ ہے یا بچی، تب وہ اس پر ہنسیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جھوٹا ہے، کیونکہ دراصل وہ دوپٹہ تو کسی عورت کا تھا ہی نہیں۔ جرگے کے اختتام پر سب کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ اس بار وہ حکیم کو رسوا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کی شہرت خاک میں ملا دیں گے۔ جرگے کے اختتام کے بعد طے شدہ منصوبے پر عمل شروع ہوا۔ ایک نیا دوپٹہ بازار سے خریدا گیا اور اسے ایک حکیم کی حاملہ گھوڑی کے جسم پر لپیٹ دیا گیا۔ 2 دن تک وہ دوپٹہ گھوڑی کے ساتھ رہا تاکہ اس میں گھوڑی کے جسم کی خوشبو بس جائے۔ پھر اسے اتار کر دھویا گیا تاکہ بوڑھے حکیم کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ دوپٹہ ایک حکیم کے ہاتھ میں دیا گیا جو عام آدمی کا بھیس بدل کر اس بزرگ کے پاس جائے گا۔ باقی سب حکیم بھی اپنے اپنے خاص لباس بدل کر عام ہولی میں وہاں پہنچے تاکہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں
اور اس بزرگ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کر تسلی پا سکیں، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل حقیقت کیا سامنے آنے والی ہے۔ اس روز بوڑھے حکیم کے دروازے پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے تاجر، زمیندار اور عام لوگ سب اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جب وہ نقاب پوش حکیم وہاں پہنچا اور اس نے ارد گرد کا منظر دیکھا تو اس کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں کہا، آج یہ ضرور رسوا ہوگا، آج ہم سب اسے بے نقاب کریں گے۔ آخر کار جب اس کی باری آئی تو اس نے وہ دوپٹہ بزرگ کے سامنے رکھ دیا اور دل ہی دل میں تنزیہ مسکرایا۔ بوڑھے حکیم نے دوپٹہ اٹھایا، اسے قریب لایا اور گہری سانس کے ساتھ سونگا۔ چند لمحے خاموش رہا اور پھر اپنی مخصوص سنجیدہ آواز میں کہا، مبارک ہو۔ یہ سنتے ہی بھیس بدلے ہوئے حکیم کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور کہے گا کہ یہ بچے کی پیدائش بیٹے کے طور پر ہوگی اور پھر ہم سب ہنس کر اسے جھوٹا ثابت کریں گے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس بزرگ کے الفاظ نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بوڑھے حکیم نے پرسکون لہجے میں کہا، اے نوجوان، تمہیں مبارک ہو۔ تمہاری گھوڑی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ نر ہے، صحت مند اور خوب تندرست ہوگا۔ یہ سنتے ہی نہ صرف وہ حکیم بلکہ ہجوم میں چھپے باقی تمام حکیموں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ حیرت زدہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بزرگ کو نہ صرف یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دوپٹہ کسی عورت کا نہیں بلکہ گھوڑی کا ہے، بلکہ یہ بھی جان لے گا کہ گھوڑی کے پیٹ میں نر بچہ ہے۔ ان سب کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ جو اسے شرمندہ کرنے آئے تھے الٹا خود رسوا ہو کر وہاں سے لوٹے۔ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو بوڑھے حکیم پر ان کا یقین اور بھی بڑھ گیا اور اس کی شہرت مزید پھیل گئی۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ نہ صرف عورتوں کے بارے میں جانتا ہے بلکہ جانور کی حالت تک اس سے مخفی نہیں۔ یوں اس کی عزت اور مرتبہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا اور اس کا چرچا قاہرہ، سکندریہ، دمشق اور حلب کے بازاروں میں گونجنے لگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی استنبل میں سیر و تفریح کر رہے تھے، اور اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاہی استنبل میں سیر کر رہے تھے۔ گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے ان کی نظر اپنے ایک پرانے ملازم پر پڑی۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ غیر معمولی خوشی کے عالم میں ہے۔ یہ بات سلطان کو بہت عجیب لگی کیونکہ وہ اس ملازم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی شادی کو 10 برس گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا تھا، مشہور بزرگوں سے دعا کروائی تھی، مگر اللہ کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ اسی محرومی کی وجہ سے وہ ہر وقت افسردہ اور مایوس رہتا تھا، لیکن آج وہ ملازم خوشی سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سلطان اس کے قریب گئے، قدم روک کر مسکراتے ہوئے پوچھا، آخر آج تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کیا تم ہمیں اپنی خوشی کی وجہ بتاؤ گے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ خوش ہو سکیں؟ یہ سن کر ملازم ادب سے جھک گیا اور بولا، حضور آپ نے پوچھا ہے تو عرض کرتا ہوں، آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہے۔ شاید اس جیسی خوشی مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ سلطان نے حیرت سے کہا، اچھا تو پھر جلدی بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ ملازم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، حضور میری بیوی حاملہ ہے اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرا دیے مگر فوراً سوال کیا، یہ تو درست ہے کہ تمہاری بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر خوشی کی ہے، لیکن تمہیں یہ کیسے یقین ہوا کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے؟ ابھی تو ولادت نہیں ہوئی نا؟ ملازم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، حضور کیا آپ نے اس بوڑھے حکیم کے بارے میں نہیں سنا؟ وہ حکیم جو عورت کے دوپٹے کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی۔ یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ انہوں نے غور سے ملازم کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی کوئی ایسا حکیم ہے جو صرف دوپٹہ سونگ کر عورت کی حالت جان لیتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوگی یا بیٹی کی؟ ملازم نے بڑے یقین سے کہا، جی ہاں حضور، یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے جس عورت کے بارے میں بھی بات کی ہے کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں اور سب کے سب حیران رہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے حکیموں نے بھی اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی مگر آخرکار خود رسوا ہو کر واپس گئے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ایسی باتیں جان لیتا ہے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں حیرت کی چمک اور بھی بڑھ گئی۔
انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس حکیم کو ضرور بلا کر پرکھنا چاہیے تاکہ حقیقت واضح ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ حکیم کہاں رہتا ہے؟ ملازم نے عرض کیا، جی ہاں حضور، وہ زیادہ دور نہیں، کہرہ شہر کے مغربی کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، جا کر اس کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ سلطان نے دربار میں بلایا ہے۔ ملازم نے ادب سے جواب دیا، حضور، میں آپ کا پیغام ضرور پہنچا دوں گا، لیکن اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو خود اسے آزما لیں۔ یہ سن کر سلطان مسکرائے اور فرمایا، تمہاری بات بجا ہے، سنو، میرے ایک شاہی وزیر کی بیوی چند دن پہلے مجھے خبر دے چکی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ اسے اس بزرگ حکیم کے بارے میں علم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیوی کا دوپٹہ منگوا کر خود ایک عام آدمی کا بھیس بدل لوں اور حکیم کے پاس جاؤں۔ اگر وہ حقیقت میں سچا ہے تو پہچان لے گا، اور اگر جھوٹا تو میں اسے ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ قیامت تک کوئی حکیم لوگوں کو دھوکہ دینے کی جرت نہ کرے۔ یہ کہہ کر سلطان محل واپس لوٹے اور اپنے وزیر کو حکم دیا، جاؤ اپنی بیوی کا وہ دوپٹہ لاؤ جو وہ سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ وزیر حیرت سے بولا، حضور، میری بیوی کا دوپٹہ، آخر آپ اس کا کیا کریں گے؟ سلطان نے سختی مگر نرمی سے کہا، تم لے آؤ، باقی بات بعد میں بتاؤں گا۔ وزیر فوراً اپنی حویلی گیا اور بیوی کا پرانا دوپٹہ لے آیا۔ سلطان نے پہلی اپنا شاہی لباس بدل کر ایک عام آدمی کا بھیس اختیار کر لیا تھا۔ وہ دوپٹہ ہاتھ میں لے کر اس بوڑھے حکیم کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سلطان وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جھونپڑی کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ امیر، تاجر، زمیندار، عام لوگ سب اپنی باری کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سلطان نے اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی اور خاموشی سے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ جب ان کی باری آئی تو وہ آگے بڑھے اور وہ دوپٹہ حکیم کے سامنے رکھ دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر بھی حیران ہوئے کہ اتنی گرمی کے عالم میں حکیم ایک دوپٹہ سونگ رہا تھا مگر کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا، نہ کوئی فیس، نہ کوئی تحفہ، صرف خوشخبری سناتا اور دعائیں دیتا۔ اگر کسی کو بیٹی کی نوید دیتا تو خوشی سے مبارکباد دیتا، اور اگر بیٹی کی بشارت دیتا تو نرمی سے کہتا، اللہ تم سے خوش ہے کہ اس نے تمہیں گھر میں رحمت بھیجی ہے۔ سلطان نے دل ہی دل میں سوچا، یہ شخص جھوٹا نہیں لگتا، لیکن آخر اس کے علم کا راز کیا ہے؟ انہوں نے اپنے وزیر کا دوپٹہ اس کے سامنے رکھا اور کہا، حضور بتائیے، کیا مجھے بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی؟ بوڑھے حکیم نے مسکرا کر دوپٹہ اٹھایا، آنکھیں بند کی اور سونگا، پھر توقع کے بعد بولے، بیٹا، یہ دوپٹہ قیمتی ہے اور تمہارا حلیہ بھی کچھ اور کہہ رہا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سن کر سلطان چونک گئے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں تجسس بڑھ گیا۔ تب حکیم نے آگے کہا، حضور، مبارک ہو، یہ دوپٹہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے وزیر کی بیوی کا ہے، اور اللہ نے چاہا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود سب لوگ ششدر رہ گئے۔ ہجوم میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ بوڑھا کیسے جان گیا؟ یہ تو کمال ہے۔ سلطان نے فوراً کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بوڑھے حکیم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، حضور، میں صرف یہ نہیں جانتا کہ دوپٹہ کسی عورت کا ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، یہاں تک کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سامنے کھڑا شخص کون ہے، چاہے اس نے بھیس بدلا ہو۔ پھر حکیم نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ ہمارے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ یہ سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر بھیس اتارا اور کہا، اچھا تو بتاؤ، آخر تمہیں یہ سب علم کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے یا کوئی اور حکمت چھپی ہے؟ بوڑھے حکیم نے سلطان کی طرف دیکھا اور ادب سے کہا، حضور، اس کے پیچھے نہ کوئی مہارت ہے نہ تجربہ، یہ صرف اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کہانی جڑی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے اور آگے کہتا ہے، جب سے میں نے حکمت کا پیشہ اختیار کیا، اسی دن اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس علم کو صرف اپنی ضرورت تک استعمال کروں گا، غریبوں کا علاج ہمیشہ مفت کروں گا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، حضور، دنیا کے بڑے بڑے حکیموں نے اس پیشے سے جائیدادیں بنائیں، گھوڑوں کے استبل سجائے، ریوڑ خریدے اور دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب گئے، لیکن میں آج تک اسی جھونپڑی میں رہ رہا ہوں جہاں آپ مجھے بیٹھا دیکھ رہے ہیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں نور جھلک رہا تھا۔ وہ بولا، میں اپنے پیشے میں محنت کرتا رہا، باقی حکیم اپنے کام کے بعد بازاروں میں عیش کرتے، قیمتی دوائیاں بیچ کر دولت اکٹھی کرتے، لیکن میں اپنا وقت ختم ہونے کے بعد اللہ کی عبادت میں گزارنے لگا۔ یہی میرا سکون تھا۔
پھر وہ ذرا رکا اور نرم آواز میں کہنے لگا، ایک دن مجھے خواب آیا۔ خواب میں ایک بوڑھا درویش میرے پاس آیا اور بولا، بیٹا، جس بوڑھی عورت کا تم نے بغیر پیسے لیے علاج کیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی، وہ میری بیوی تھی۔ تمہاری اس نیک نیتی پر میرا اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ اس نے تمہیں اس پیشے میں ایک خاص مہارت عطا کی ہے، اب تمہیں بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بوڑھا حکیم آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، اس دن کے بعد سے حضور میرے اندر ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ پہلے میں مریض کا نبض پکڑتا، معائنہ کرتا اور پھر اندازہ لگاتا، لیکن اس خواب کے بعد جیسے ہی کوئی عورت میرے قریب آتی مجھے علم ہو جاتا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر مسکرا کر بولا، ایک دن ایک عورت کا دوپٹہ میرے سامنے آیا، میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اس کی خوشبو میرے مشام جاں میں بسی مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ دوپٹہ حاملہ عورت کا ہے اور اس کے پیٹ میں بیٹا ہے۔ تب سے حضور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب میں صرف دوپٹہ سونگ کر بتا دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص طاقتوں سے نواز دیتا ہے، پھر وہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ سچا پرہیزگار اور اللہ کا بندہ بنے۔ دوستو، سٹوری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔